السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، آیات مقدسہ 16 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں قیامت کا منظرنامہ، عقیدہ آخرت اور عقیدہ آخرت کو سمجھنے کے حوالے سے دنیا کا جو ہمارا سسٹم ہے اس پر بات چیت ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرے عزیزو یاد رکھو، کامیابی کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں: اللہ رب العزت کا وہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فکر اور فلسفہ توحید کو فکری اور علمی طور پر ہم اپنے سسٹم میں لے کے آئیں، اپنے معاشرے میں لے کے آئیں، سماج میں لے کے آئیں، اور اس کا جو عملی نظام ہے، اس کی بالادستی ہے سسٹم کے ذریعے سے، یعنی سیاسی اور معاشی نظاموں کے ذریعے سے وہ غالب کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر انقلابات آتے ہیں، دنیا میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، دنیا کے اندر یہ جو جھوٹی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کو سچی جماعتیں تہہ تیغ کرتی ہیں، وہ ان کو شکست دیتی ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، وہ بڑی قیامت آ جائے گی، بڑا انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب ہر چیز تہس نہس کر دے گا، یعنی توڑ پھوڑ ہوگی اس میں بھی۔ اللہ رب العزت یہ مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل آخر میں بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ملتی جلتی ہے، چنانچہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی؟ وہ کیا بات تھی؟ ذرا سنو توجہ سے، آپ اس بات کو بھی سنیے اور آج کے دور کا بھی انالیسس کیجئے۔ کیا بات تھی؟ یہ بات ہے اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے آواز دی، پکارا، بالواد المقدس، ایک وادی مقدس میں، اور جس کا نام ہے طویٰ۔ کوہ طور کے پاس ایک وادی ہے، اور یہ مقدس وادی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پکارا، اور ایک حکم دیا۔ یہ حکم میرے عزیزو توجہ سے سنیے، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ کیا حکم ہے؟ اذهب، جاؤ، الی فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ ظالم ہے، سرکش ہے، اس نے سر اٹھایا ہے، وہ طاغوت ہے، وہ آج کے دور کا طاغوت۔ اور طاغوت کیوں ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہے وہ، اس نے اپنا فکر اور فلسفہ غالب کیا ہوا ہے، اس نے ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، آگے جا کے آ رہا ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ میرے عزیزو، جب فکر اور فلسفہ ہی تباہ ہو جائے، عملی نظام ظلم کا ہو، تو آپ بتائیے انسانی حقوق کہاں سے قائم ہوں گے؟ انسانیت غلامی کی شکل میں کیسے آگے بڑھے گی؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اور یہ واقعہ تفصیلاً کئی جگہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو دونوں کو فرمایا سورۃ طٰہٰ میں اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ اس کے پاس، وہ ظالم ہے۔ لیکن جب ظالم کے پاس بھی جانا ہے تو اللہ رب العزت کا جیسے اپنا انداز ہے، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ باتیں ٹھونستے نہیں ہیں، نقلی عقلی دلائل، انسانی مزاج، انسانی ماحول، انسانی سوچ، سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَقُلْ، پس آپ کہیے هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تیرا یہ جی چاہتا ہے ان تزکا، کہ یہ تو سنور جائے؟ جاؤ فرعون کے پاس، اس سے بات کرو، اور بات کر کے پہلے آغاز اسی سے کرو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ یہ وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ، جا کے بات کرو کہ وہ سمجھ جائے، یعنی دلائل سے بات کرو، طریقے سے بات کرو، پہلے دعوت تو دو نا۔ میرے عزیزو، دعوت دینے کا اسلوب تو ایک ہی ہے، دعوت کا اسلوب یہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اگر کوئی دعوت کو مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر اللہ کا مقابلے پہ ہے، سچی جماعت کے مقابلے میں ہے، تو پھر مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر ڈرانا پڑے گا نا اس کو۔ اس لیے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ جو اللہ رب العزت ہے، فَتَخْشَىٰ، اور اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرو۔ تو گویا پہلے دعوت اچھے انداز میں، قولا لینا لعلہ، نرم انداز، پھر اس کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ دیکھو اپنی طرف نہیں بلا رہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کا ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ پھر فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر آپ نے دکھلائی اس کو بڑی نشانیاں، اس کے مزاج، اس کی سوچ، اس کی ذہنی سطح کے مطابق نشانیاں دکھائیں۔ کیا نشانی دکھائیں؟ عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکل آیا۔ یعنی اللہ نے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے، وہ معجزات اس کو دکھلائے۔ تو یہاں جو مخاطب ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت سمجھتا ہے نا، اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل دیے، اور آپ نے جو دلائل پیش کیے فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، تو اس ماحول اور مزاج کے مطابق پیش کیے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب اللہ فرعون کی جو صورتحال ہے، اس کی حالت ہے، اس کا جواب اور طریقہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھو پہلے موسیٰ علیہ السلام کا پورا طریقہ دعوت بتا دیا، اور پھر فرعون کے بارے میں کہا فَكَذَّبَ، فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ پہلے تو اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی دعوت اس قابل ہی نہیں کہ مجھے دعوت دی جائے۔ دوسرا پھر نافرمانی کی۔ نافرمانی میرے عزیزوں کس کی ہوتی ہے؟ جس کی اتھارٹی ہو۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور ایک اتھارٹی رکھتے ہیں۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو یہ اصل میں موسیٰ کا انکار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انکار ہے۔ اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، یہ رسول بنایا ہے۔ پھر کیا کیا؟ تیسرے نمبر پر ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی، یعنی مقابلے پہ آ گیا، اور یسعی، مقابلے کے لیے تلاش کرتا رہا کہ اب اس کا توڑ کیسے پیش کیا جائے۔ اور اس کی تفصیلات پہلے آپ کئی جگہ سن چکے ہیں کہ اس نے پھر جادو بلائے، سارا کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔
یہاں پر تو اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں میرے عزیز و ترتیب بتائی ہے۔ آج کا جو منکر ہے ظالم، یہ طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ پہلے اس اعلیٰ فکر اور فلسفی کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، پھر انکار کریں گے، بظاہر کہیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سیمینار بھی کریں گے، کانفرنس سے کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلو ہے کہ وہ طغا، وہ ظالم سرکش کے پاس گئے اور سسٹم کے ختم کرنے کی بات کی، ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی بات کی، تو ظاہر ہے پہلے فکر درست ہوگی تو سسٹم درست ہوگا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، فحشر، بس اس نے سب کو جمع کیا، فنادى، اور اس نے یہ کہا، فقال انا ربكم الاعلى، تو کہنے لگا میں ہوں تمہارا رب سب سے اوپر، یعنی میرے پاس وسائل، میرے پاس اختیارات، سیاسی اختیارات میرے پاس، معاشی وسائل اور اختیارات میرے پاس، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، بچوں کو مروا دیتا تھا وہ، تو میں سب سے بڑا رب تو میں ہوں، میرے مقابلے میں کون رب ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ آخری انتہا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں اب اس کا زندہ رہنا اور اس کا باقی رہنا اس کا مناسب نہیں ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس پکڑا اس کو اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کو سزا ہوگی۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ شکست کھا گیا، ڈوب گیا دریا کے اندر، دنیا میں جہنم رسید ہو گیا، اور اس کا طاغوتی نظام توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور آخرت کا جو عذاب اس کو ہونا ہے، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ یہ میرے عزیزو انجام ہوتا ہے ظالمانہ طاقتوں کا، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ اب آخری بات اللہ بڑی اہم ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیت مقدسہ میں۔ میرے عزیزو اس کو ذرا پلے باندھ لو، ہم سب کو پلے باندھنا ہے۔ کیا؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اللہ کی تربیت فرما رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، لعبرۃ، سوچنے کا مقام ہے، سوچو، لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن یخشی، جس کے دل میں ڈر ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ سے محبت ہے، شیطان اور شیطانی جماعتوں سے نفرت ہے، ان کے لیے عبرت ہے۔ جو شیطان سے کمپرومائز کر لیں، مفاد پرست، لالچی، خود غرض ہو جائیں، ایجنٹی کا کردار ادا کریں، وہ میرے عزیزو لیبل وہ سکالر کا لگا لیں، لیبل سیاستدان کا لگا لیں، لیبل مذہبی لگا لیں، یاد رکھیں ان کے دل میں اسی طاقت کا ڈر ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ حکمران ظالم، ان سے ڈرتے ہیں وہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وقت کے ابو جہل سے ڈرے ہیں؟ نہیں۔ وقت کے کیسر و کسریٰ سے ڈرے ہیں؟ نہیں، ان کے نظاموں کو توڑا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، آج کی عبرت یہی ہے، یاد رکھو، ان ظالم نظاموں سے چھٹکارا حاصل کرو، غلامی سے نکلو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، اللہ کا سیاسی معاشی عدل کا نظام غالب کرو، اللہ کے فکر اور فلسفے کو غالب کرو۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔